اللہ رب العزت نے ہمارے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں نہ تو یہ چاہتا ہوں کہ تم روزی کماؤ اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، روزی تو اللہ رب العزت نے اپنے حواس رکھی ہے، تو روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا زمین پر چلنے والا، دوڑنے والا، رینگنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے رکھی ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ یہ انسان کہاں رہتا ہے اور یہ عارضی طور پر کہاں آیا ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں، اس کی روزی کا بندوبست کرنا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی یعنی کہ تسلی کا سامان کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری لے لی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، کہ روزی انسان کو اس طرح تلاش کرتی ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ جس طرح موت سے میں اور آپ بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، اسی طرح جو روزی اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، ہم اس سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے، ہم اسے نہ بھی لینا چاہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو انسان کا نصیب ہے، جو انسان کا مقدر شدہ رزق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا کر چھوڑنا ہے۔ تو روزی ایسے تلاش کرتی ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ موت بعد میں آتی ہے اور انسان کے مقدر کی روزی اسے پہلے مل جاتی ہے۔ اگر ایک پہاڑ کے نیچے بھی ایک قطرہ پانی ہے جو کسی انسان کے مقدر میں ہے اس کا پینا، تو جب تک وہ انسان اس پانی کے قطرے کو، گھونٹ کو پی نہیں لے گا، اس وقت تک اس کی موت نہیں آ سکتی۔ تو تلاش میں تو دونوں ہیں، موت بھی تلاش کرتی ہے انسان کو اور روزی بھی تلاش کرتی ہے، لیکن روزی نے پہلے پہنچنا ہے اور موت نے بعد میں آنا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت انسانوں پر بڑے رؤوف اور رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہر کوئی دوسرے کے ساتھ غرض کے لیے محبت کرتا ہے۔ ماں باپ اولاد پر خرچ کرتے ہیں تو غرض کہ یہ اچھے انسان بنیں گے، ہمارا نام روشن کریں گے اور یہ اچھی تعلیم حاصل کریں گے، سیٹل ہو جائیں گے، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے اور ہماری عزت کا باعث بنیں گے، اس غرض سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اولاد اگر ماں باپ سے محبت کرتی ہے تو اس لیے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہم پر خرچ کریں گے، یہ ہمیں اچھا پڑھائیں گے اور ہماری جو آنے والی زندگی ہے وہ اچھی گزر جائے گی اور ہم ایک اچھے انسان بن جائیں گے۔ میاں بیوی کی محبت تو وہ ایک کو دوسرے کی ضرورت، دوسرے کو پہلے کی ضرورت، وہ بھی غرض کی بنا پر۔ استاد شاگرد کی محبت، اس میں بھی غرض، استاد اس لیے پڑھاتا ہے کہ میں ان کو پڑھاؤں گا، محنت کروں گا تو ماہانہ مجھے کچھ معاوضہ ملے گا۔ اور طالب علم کی استاد سے محبت کہ میں استاد سے پڑھوں گا تو میرے گریڈ اچھے آئیں گے اور میرے نمبر اچھے آئیں گے، مجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جتنی بھی محبتیں ہیں ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہے، لیکن صرف ایک اللہ رب العزت کی محبت اپنے بندوں سے ایسی ہے جس میں کوئی غرض نہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری سجدوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے رکوع سجود کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یریدک لنفسہ وانا اریدک لک، اے میرے بندے سب تجھ سے محبت کرتے ہیں اپنی غرض کے لیے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تیرے لیے۔
मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरे लिए मोहब्बत करता हूँ। तो हमारी जो इबादत हैं, हमारे जो सजदे हैं, इनकी अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं। ये हम तो अपने लिए कर रहे हैं, ये तो हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। वरना अल्लाह ताला की ज़ात तो कामिल और मुकम्मल ज़ात है। ना हमारे सजदे करने से अल्लाह ताला की ज़ात में इजाफ़ा, किबरियाई में, बड़ाई में इजाफ़ा होता है, और ना हमारी नाफरमानियाँ करने की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात को कोई नुकसान पहुँचता है। वो कामिल और मुकम्मल ज़ात है। इन्नल्लाह गनिय्युन या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। हम सब के सब फ़कीर हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गनी हैं। फ़कीर किसे कहते हैं? जैसे किसी का कोई काम नफ़ा भी दे और नुकसान भी दे। और अल्लाह ताला बेनियाज हैं। बेनियाज किसे कहते हैं? जैसे किसी का कोई अमल ना नफ़ा दे ना नुकसान दे। तो हमारे साथ कोई ताउन करेगा तो हमारा नफ़ा होगा, और कोई हमें मारेगा, पिटाई करेगा तो नुकसान होगा। तो हम तो फ़कीर हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो इन सारी चीज़ों से पाक हैं, कामिल और मुकम्मल ज़ात। फरमाया कि अगर रूए ज़मीन पर बसने वाले सारे के सारे इंसान फ़िरौन की तरह सरकश बन जाएं, फ़िरौन जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा आला रब हूँ, सबसे बड़ा खुदा हूँ, खुदाई का दावेदार था। अगर सारे के सारे इंसान फ़िरौन की तरह सरकश बन जाएं, अल्लाह ताला की किबरियाई में, अल्लाह ताला की बड़ाई में, अल्लाह ताला की उलूव शान में एक ज़र्रा बराबर कमी नहीं होगी। और अगर सारे रूए ज़मीन के इंसान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह नेक बन जाएं, मुत्तकी परहेज़गार बन जाएं, इबादत गुज़ार बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, तो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह की बड़ाई में, अल्लाह की किबरियाई में, अल्लाह की सुल्तनत में एक ज़र्रे के बराबर इजाफ़ा नहीं होगा। तो फिर क्यों अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करते हैं? ए मेरे बंदे, कुल्लुन युरीदुका लिनफ्सिही व अना उरीदुका लका। बाकी जो भी तुझसे मोहब्बत करता है अपनी गर्ज़ के लिए करता है, सिर्फ़ मैं हूँ तेरा वो परवरदिगार तो तुझसे मोहब्बत करता हूँ तेरे लिए।